الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد تمام ہی حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ باہر صحن میں ہیں، اگر نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں. الحمدللہ تمام ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے، اور اس مہینے میں حضور کا میلاد ہے، حضور کی ولادت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ایک سلسلہ رکھا ہے کہ جس 12 دن لگاتار ہم حضور کی سیرت کو، حضور کی تعلیمات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ نبی علیہ السلام حلال فرماتے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام فرماتے ہیں تمہارے لیے خبیث چیزوں کو. اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے کہ آپ جو حلال فرما دیں تو اللہ اسے حلال کر دیتا ہے، اور آپ اسے حرام فرما دیں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی جگہ کا قانون دیکھ لیں کہ جب ایک قانون بن جاتا ہے تو پھر وہاں کا جج بھی اس قانون کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر اگر ڈاکہ ڈالنے والے پر 10 سال کی سزا ہے تو وہ اسے کم کر کے 1 سال نہیں کر سکتا. ہاں، قانون تبدیل ہو جائے سب کی رائے سے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک جج کے اوپر اختیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر اختیارات عطا فرمائے کہ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو کسی فرد واحد کے لیے حکم کو بدل دیا کرتے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے تو ہلاک ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے حالت روزہ میں اپنی زوجہ سے جمع کر لیا. اب اگر فقہا سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں جمع کر لے اپنی زوجہ کے ساتھ تو اس پر کیا حکم ہوتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے. اگر غلام کا دور نہیں ہے آج کے دور میں تو 60 روزے لگاتار رکھے، اور اگر وہ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا کفارہ ہے. تو جب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کر دو. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر تم 2 مہینوں کے ایک ساتھ لگاتار روزہ رکھ لو. کہا کہ یا رسول اللہ، ایک روزے میں مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میں 60 لگاتار روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایک کام کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، اور یہ حدیث بخاری اور ابن ماجہ میں ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میری تو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو پھر تم بیٹھ جاؤ۔ تو وہ شخص بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک کھجور کا ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے ٹوکرے کو اس شخص کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس سے اپنا کفارہ ادا کر لے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے شہر میں مجھ سے زیادہ مفلس بھی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ تو یہ کھا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے حکم بدل دیا، اس شخص کے لیے رعایت دے دی اور کہا کہ تو اس کھجور کو کھا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا، یہی تیرا کفارہ ہے۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں۔ چند لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات محدود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تو نہیں ہے، مجبور ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر دنیاوی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے بھی اگر سوچے کہ اگر کوئی بڑے منصب والا ہو، اگر ایک بادشاہ ہو، اس کی ملکیت میں جو چیزیں آتی ہیں جیسے اس کا محل ہے، اس کے رعایا جو اس کی حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، جو اس کا حکم ماننے والے ہیں، تو جب بادشاہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہ بادشاہ کے محل میں کوئی دوسرا شخص کوئی تصرفات تو نہیں کر سکتا، کوئی چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن جس شخص کو بادشاہ محبت کرتا ہوگا، چاہتا ہوگا، اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس چاہے جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، وہ جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ رب کائنات اللہ عز و جل جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے تمام کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، اس رب تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اختیارات نہیں ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ ببول کا درخت گواہی دے؟ تو شخص نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے ہیں، وہ اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ حضور کا ایک اشارہ کہ جس سے درخت اپنے جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور جب وہ دیہاتی وہ اعرابی شخص ایمان لے آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ اس جگہ جاؤ اور دوبارہ نہ جاؤ۔ یہ میری آقا علیہ السلام کے اختیارات ہے۔ اگر انسان آپ کے اختیارات پر غور و تفکر کرے، کتنا بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو، تو کیا اتنا آسان عمل ہے کہ درخت کو اس کی جڑوں کے ساتھ اکھاڑ لینا؟ تو بندہ تصور کر سکتا ہے اس چیز کو؟ یہ وہی اختیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، کیونکہ آپ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو جس کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ان چیزوں کے تصرفات ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصرفات میں، ملکیت میں ہر چیز ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے اختیارات تمام چیزوں پر ہے۔ اگر ہم یہ دنیاوی معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند گرہن ہوا، ایک مرتبہ چاند گرہن ہوا، تو سورج گرہن ہوا، تو حضور علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے نماز شروع کی تو اتنے میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا،
صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ آپ نے کچھ پکڑا اور پھر آپ نے اسے چھوڑ کر دوبارہ نماز شروع کر دی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلے ہاتھ بلند کیا اور پھر آپ نے دوبارہ چھوڑ کر آپ نماز میں لگ گئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی، تو میں نے وہاں کے درخت دیکھے، وہاں کے پھل دیکھے، تو میری نظر ایک انگور کے خوشے پر پڑی، تو میں نے چاہا کہ میں تمہارے لیے لے آؤں، تو میں نے اسے پکڑ لیا، اور اللہ کی قسم اگر میں اس کو زمین پر لے آتا تو تم کھاتے، تمہاری اولاد کھاتی، حتیٰ کہ قیامت تک وہ کھاتے رہتے اور وہ چیز کبھی ختم نہ ہوتی۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تم محنت و مشقت کرو اور پھر اس سے تم قصد حلال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس چیز میں برکت رکھ دے گا۔ تو اس لیے میں نے اس خیال سے میں نے اس چیز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کے اختیارات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ دیکھیں نا، اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ حضور کے اختیارات کتنے ہیں کہ ہر بات پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ سفر میں تھے، تو آپ نے عرض کی کہ لشکر کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ اب کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے نہیں تھے کہ آپ کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بظاہر کچھ نہیں ہے، آپ کے اختیارات اتنے ہیں کہ بظاہر تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تھیلا ہے، اس میں چند کھجوریں ہیں، کہا اسے نکالو۔ جب دیکھا تو اس میں صرف 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ 21 کھجوریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم باہر جاؤ اور باہر سے 10 لوگوں کو اندر بھیجو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور باہر 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کے وقت کو بھیجتے گئے، وہ 10 صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کھاتے رہے، حتیٰ کہ سینکڑوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کھجوریں کھائی، آپ نے اپنا پیٹ بھرا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو بلایا کہ اے ابو ہریرہ اب گنو کھجوریں کتنی ہیں، اب گنو کھجوریں کتنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گنا تو 21 کھجوریں ہی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات ہیں کہ بظاہر تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں نا اللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اختیارات کس قدر تمام۔ اور بات یہاں مکمل نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک اختیار دکھایا یہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو کھجوروں کو اپنے تھیلے میں ڈال دو اور دوبارہ اسے گنتی مت کرنا، اور دوبارہ اسے گنتی مت کرنا اور اسے کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مثال ظاہر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، آپ کے دور میں کھجوریں کھلاتے رہے، کھاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آپ کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ اس تھیلے سے کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس افراتفری کے اندر وہ مجھ سے تھیلا گم ہو گیا، وہ مجھ سے تھیلا گم ہو گیا، ورنہ تا قیامت وہ کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، سب کو ایک غم تھا، مجھے 2 غم تھے کہ وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ سب کو ایک غم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے،
آپ مجھے 2 دم تھے کہ مجھ سے وہ تھیلا گم ہو گیا. اور حضور علیہ السلام کی کیسی برکت کہ 25 سال تک آپ اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتے رہے اور لوگوں کو بھی کھلاتے رہے. اور فقہاء کرام اور محدثین نے اس کی تعداد لکھی ہے کہ 31,500 کلو تقریباً کھجوریں آپ اس تھیلے سے نکالی، خود بھی کھائی اور لوگوں میں تقسیم بھی کی. یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات ہیں. کتنی جگہ ایسا ہوا کہ جب پانی نہیں ہوتا تو آپ کی انگلی مبارک سے نہر جاری ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم اس شہر میں دور دور تک بادل کے آثار نہیں دیکھتے تھے، یعنی دور دور تک بادل نہیں تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ بلند ہوتے ہیں ویسے ہی بادل آ جاتے ہیں. اور جب حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بارش 1 دن 2 دن 3 دن نہ رہی بلکہ اگلا جمعہ آ گیا اور حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ اعلان دوبارہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بارش کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ یہ بارش یہاں نہ برسے، اشارہ فرمایا بادلوں کی طرف، بلکہ اس کے ارد گرد برسے. تو کتنے صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بارش ہمارے ارد گرد برس رہی ہے لیکن ہم پر نہیں برس رہی. یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات ہیں. اور وہ بارش 1 مہینے تک برستی رہی حتیٰ کہ تمام چیزیں سیراب ہو گئی اور پھر دوبارہ اعلان آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب دعا کیجیے کہ بارش رک جائے، اب دعا کیجیے کہ بارش رک جائے. یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات اور تصرفات ہے کائنات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسے ایسے اختیارات عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ جب دنیاوی معاملات کے اندر جو جتنی طاقتور ہوتا ہے، جو جتنا طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے چاہنے والے کو اتنی زیادہ طاقت دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو بنانے والا تھا تو اس نے اپنے محبوب کو کس قدر تصرفات دیے ہوں گے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا تھا، ذرا ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب ایسے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے تو ظاہر ہے اس کا حسن و جمال بھی پھر انتہائی خوبصورت ہوگا. کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مدینے کے مضافات میں گشت کرنے نکل جاتے ہیں. جو مضافات کہتے ہیں ارد گرد کے جو ایریاز ہوتے ہیں اس طرف جو ہے حضور علیہ السلام گشت کرنے نکل جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر ایک قافلہ پڑاؤ کیا ہوا ہے تو آپ اس قافلے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ جو سرخ اونٹ ہے وہ آپ کو پسند آ جاتا ہے. وہ اونٹ بھی کتنا قسمت والا ہوگا جس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا. تو اس اونٹ کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا. تو جب پسند کیا تو اس شخص سے کہا قیمت وغیرہ طے ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی فی الحال پیسے وغیرہ نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے، کیونکہ میں تو گشت کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، مجھے یہ پسند آ گیا، میں نے خرید لیا، تم مجھے وقت دو میں رقم لے کر آ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ چیز لے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو تمام کا تمام قافلہ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ایک انجان شخص ہمارے پاس آئے اور سرخ اونٹ اہل عرب میں بہت مہنگی قیمت ہوتی ہے، اس کی بہت مہنگا ہوتا ہے کہ ایک انجان شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے ایک قیمتی چیز خریدے اور نہ آپ اسے جانتے ہو،
نہ پہچانتے ہو اور اسے ادھار چیز دے دو، نہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ رہتا کہاں ہے، تو کیسا عالم ہوگا؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے تو ایک شخص نے کہا کہ کیا تم جانتے تھے کہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں جانتے تھے۔ کہا کہ جب جانتے نہیں تھے تو اسے ادھار میں اونٹ کیوں دے دیا؟ کچھ گروی رکھا ہے؟ کہا نہیں، کچھ گروی بھی نہیں رکھا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا وہ کلام ہی ایسا کرتے تھے کہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے لب سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گل ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ وہ گل ہے نبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے پھول جن سے گلاب و گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو کلام کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ آپ ان کے انداز گفتگو میں کھو گئے اور آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ان سے کچھ مانگنا بھی ہے، کچھ گروی بھی رکھنا ہے۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم تو ان کا کلام دیکھ رہے تھے، میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت آنکھیں میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں تو ان کے کنڈے والے زلفیں دیکھ رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کی زلف مبارک ایسی تھی کہ نہ بہت زیادہ گھبرالو تھی، نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ درمیانی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یأتی نذیر کو فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یأتی نذیر کو فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کا تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، انفی عدشی و صفا کا عطا اے گیسی و پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ میرے اعلیٰ حضرت آپ کی زلف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی کلام میں کھو گیا، ایک شخص آپ کی زلف دیکھ رہا ہے، ایک شخص آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں چوتھا شخص کہتا ہے کہ تم لوگ تو یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلتی تھی جو سامنے پہاڑ پر پڑتی تھی، میں تو اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اس کے کلام سے ایسا ظاہر ہے کہ تم تو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے اور تم نے انہیں اونٹ دے دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ لوٹ کر ہی نہ آئے۔ تو اس کے کلام سے یہ تاثر ہوا کہ شاید اس کا اونٹ چوری ہو گیا۔ اتنے میں ایک اور سے ایک خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ضمانت لیتی ہوں کہ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے، رقم نہیں دیں گے تو میں اس کی رقم ادا کروں گی۔ تو وہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ عورت، یہ خاتون جانتی تھی ان کو، تو پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتی تھی؟ کہا میں بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا خوبصورت، اتنے منور چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنے منور چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس عورت کا، خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اتنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان اس قافلے کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کچھ ہدیے اور رقم لے کر آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو ان کو عرض کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ اور تحفے حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دیے اور یہ آپ کی قیمت ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اب ہمیں قیمت نہیں چاہیے، وہ کون شخص تھا، کہاں سے آئے تھے، ہمیں اس کے پاس لے کر چلو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ نبی علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو جب وہ لوگ قافلے والے ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے پاس لے کر چلو، تو پورا قافلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کے صرف حسن و جمال کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے آپ کو پورا قافلہ ایمان لے آتا ہے، پورا قافلہ ایمان لے آتا ہے۔ اور جب وہ قافلہ جا رہا ہوتا ہے اور اس انداز سے جا رہا ہوتا ہے کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس کھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام قیلولہ فرماتے
تو میں آپ کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، تو اس پر کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک جمع ہو جاتا تھا، میں اسے ایک شیشی میں بھر لیا کرتی تھی، اور میں نے اس سے زیادہ خوشبو مشک و عنبر سے بھی نہیں دیکھی، یعنی سب سے زیادہ خوشبو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ میں نے کبھی ایسی اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین خوشبو کبھی نہیں سنی ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اجر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورتی تھی، یہ اختیارات تھے۔ اب ہمیں تھوڑا سا اگر اصلاحی پہلو کی طرف آئیں تو ایسے عظیم آقا جن کا تصرفات اور اختیارات اتنے عظیم و اعلیٰ ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی خوبصورتی سے اتنے حسین کہ جس کو دیکھ کر آپ لوگ ایمان لے آئے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں تو وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ہمیں تو وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ قرآن مجید میں نہیں آیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع فرمایا؟ ہم نہیں سوچتے۔ اب ہمارا جو معیار بن چکا ہے زندگی گزارنے کا، صرف ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا کی دوڑ میں ایسے لگ چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کیا ایک شخص ہے، اگر وہ کم تنخواہ والا ہے اور وہ زیادہ پیسے گھر لے کر آتا ہے، کیا کبھی اس کے والدین پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہاری تنخواہ تو 20,000 ہے، تم 40,000 روپے خرچ کرتے ہو، تم لاتے کہاں سے ہو؟ بلکہ وہ کہتے ہیں آ رہے آنے دو، مال مفت دلے بے رہا، آتا ہے آنے دو۔ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا حرام میں مبتلا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر جائے اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں، اس کی بتائے گئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر وہ زندگی جو ہے یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کارآمد ہوگی، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہماری شفاعت کون کر فرمائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں گے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو شفاعت کون فرمائے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ جس سے ہمیں کام ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے کام ہے اس سے بنا کے رکھو۔ تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بگاڑ لیں گے، اللہ سے بگاڑ لیں گے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور آپ کا حسن و جمال تو اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت حسان، اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہے یہ آج کے مفسرین کی نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی باتیں عرض کی، جو آپ کے تصرفات اور آپ کے حسن و جمال کے اوپر بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جو سب سے پہلے نام ہوا صحابی رسول ہے، آپ کا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ اے حضور علیہ السلام میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اب ایسے آقا ہو تو پھر اس کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آج تک کسی ماں نے ایسی اولاد جنی ہی نہیں۔ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے پاک کر دیا۔ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور آپ ایسے بنایا ہے جیسے آپ نے خود چاہا۔ اتنے عظیم آقا، ایسے تصرف والے آقا کے احکامات کو نہ مانیں تو یقیناً وہ ہلاکت ہمارے لیے ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی احکامات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصول کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ غلطی کی اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔